مسیح کے معجزات میں یسوع کی قدرت، وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کسی بھی بیمار، کسی بھی کمزور، کسی بھی پریشان، کسی بھی مشکل میں کیسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری قدرت رکھتا ہے۔ معجزات ہمیں یہ سکھاتے ہیں، لیکن تعلیمات یسوع مسیح کی اس کی تمثیلوں میں ہیں۔ تمثیلیں خداوند یسوع مسیح کے ذہن کو، اس کی دل کی بات کو اور اس کی تعلیم کو ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر مسیحی لوگ خداوند یسوع مسیح کی تمثیلوں سے واقف نہیں، تمثیلوں کے معنی سے واقف نہیں، تو وہ یسوع مسیح کی تعلیم سے واقف نہیں۔ یسوع مسیح کی تمثیلیں کئی باتوں کو جو اس وقت کے لوگوں کی غلط فہمیاں تھی ان کو درست کرنے کے لیے تھی، ان کی خوش فہمیوں کو درست کرنے کے لیے تھی۔ جب میں چھوٹا تھا میں سوچتا تھا کہ یسوع مسیح کے آنے تک انجیل کی منادی تمام دنیا میں ہو جائے گی اور سبھی لوگ کرسچن ہو جائیں گے، میں یہ سوچا کرتا تھا۔ لیکن بائبل میں ایسا نہیں لکھا، بائبل میں اس کے الٹ لکھا ہوا ہے۔ پھر میں سوچا کرتا تھا کہ اگر کوئی مسیحی ہے تو صرف اس لیے کہ وہ مسیحی ہے وہ ضرور بچ جائے گا، مگر بائبل میں ایسا نہیں لکھا۔ ہم نے غور کیا تھا، یسوع مسیح نے کہا اس وقت آسمان کی بادشاہی کتنی کنواریوں کی مانند ہوگی؟ 10 کنواریوں کی مانند۔ کتنوں کے ہاتھ میں مشلیں تھی؟ 10 کے ہاتھ میں مشلیں تھی۔ کتنی تیار کھڑی تھی؟ 10 تیار کھڑی تھی۔ کتنوں کی مشلیں جل رہی تھی؟ نہیں 10 کی مشلیں جل رہی تھی۔ لیکن مسئلہ کہاں پر؟ کتنی سو گئی؟ نہیں 10 کی 10 سو گئی۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا جو پہلے دن 10 کی 10 سو گئی۔ مسئلہ اس کے بعد شروع ہوا۔ آدھی رات کو جب دھوم مچی کہ دلہا آ گیا تو وہ اٹھ کر اپنی مشلوں کو درست کرنے لگی، تب جا کر عقل مند اور بیوقوف کے بیچ میں فرق پتہ چلا۔ عقل مندوں نے اضافی تیل لیا ہوا تھا، انہوں نے جلدی سے ڈال لیا اور وہ تو دلہا جب آیا اس کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن اس آخری وقت میں یہ بیوقوف کنواریاں، بائبل مقدس میں کنواری کلیسیا کی علامت، 10 بٹی ہوئی حالت، اینڈ ٹائم پر جتنے بھی کلیسیائیں ہیں وہ بائبل مقدس کے مطابق سب کے سب مسیح نہیں جا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آخری ٹائم کے لیے اضافی تیل چاہیے انہوں نے نہیں لیا۔ یہ یسوع مسیح کی تمثیل۔ ایک اور تمثیل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 22ویں باب میں کہا کہ بادشاہ کے بیٹے، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی مانند ہے جس میں اس نے بلائے ہوں کو بلایا مگر انہوں نے آنا نہیں چاہا۔ اس نے دوبارہ بھیجا، میرے بیل ذبح ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، مگر وہ لاپرواہی کر کے چل دیے اور پھر انہوں نے کئی نوکروں کو مارا اور قتل کر دیا۔ تمثیل میں لکھا ہے کہ بادشاہ اپنی فوج کو بھیج کر ان کے شہر کو آگ لگا دیتا ہے اور ان خونیوں کو مار دیتا ہے۔ لیکن پھر بادشاہ کہتا ہے شادی کی ضیافت تو تیار ہے، بلائے ہوئے تو آنے کے لائق نہیں تھے، تو جاؤ اب راستوں کے ناکوں پر جو تمہیں ملے اچھے برے سب کو لے آؤ، اور وہ سب کو لے آئے۔ اور یوں کرسچینٹی کا یہ پیغام ساری دنیا میں پھیلا اور یسوع مسیح کے فضل سے آج مسیحیت سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے لحاظ سے۔ اگر تمثیل یہاں تک ہوتی، یسوع کے لیے زوردار تالیاں، آپ اور میں بلائے ہوئے ہیں، آپ اور میں بلائے ہوئے ہیں، بائبل میں لکھا۔ تمثیل یہاں تک ہوتی تو ایک بات، ایک اگلا پہلو اس تمثیل کا، شادی شروع ہونے سے پہلے بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آیا اور وہاں پر ایک شخص ایسا تھا جس نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی۔ اچھا اب دوبارہ سنیے، وہ شخص گندے کپڑوں میں تھا، اس پر سوال نہیں کیا گیا۔ وہ شخص یہ نہیں کہا گیا تجھے کس نے بلایا، نہیں وہ ٹھیک جگہ تھا۔ گندے کپڑوں میں تھا نہیں، ننگا تھا یا نہیں اس پہ بات نہیں تھی، اس سے صرف ایک سوال کیا گیا، میاں، اور انگلش میں مائی فرینڈ، میاں تیری شادی کی پوشاک کہاں؟ اور اس آدمی کا منہ بند ہو گیا۔ اگر یہ نہ مل رہی ہوتی تو وہ کہتا کدھر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، بلائے ہوئے تو اور بھی تھے، لگتا ہے دوسروں نے بات مانی۔ پرانے وقتوں میں غریبوں کے لیے جو اس لائق نہیں ہوتے تھے بادشاہ پوشاک مہیا کرتا تھا۔ سو اس آدمی کی غلطی، اس نے وہ پوشاک نہیں پہنی ہوئی تھی اگرچہ وہ محفل میں موجود تھا۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی سے مطلب ہر ایک کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر ایک کو جانچنا چاہیے۔ میں نے اپنے لیے جانچا، میں نے اپنے لیے دیکھا کہ کیا میں نے اس شادی کی پوشاک کو پہنا ہوا ہے۔ اب یہ محفل اسی زمین پر کلیسیا کی بات ہو رہی، بہت سے لوگ آج کلیسیا میں ہیں مگر انہوں نے اس شادی کی پوشاک کو نہیں پہن رکھا۔ خطرہ کیا ہے؟ وہ رد کر دیے جائیں گے۔ خطرہ کیا ہے؟ وہ رد کر دیے جائیں گے۔ پھر میں نے آپ کو تیسری بات بتائی تھی کہ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو، بائبل مقدس کے مطابق 7 آفتے جنہیں دانیل کے 12ویں باب میں مصیبت کا وقت، خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24ویں باب میں کہا ایسی بڑی مصیبت ہوگی جو جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تب تک کبھی نہیں ہوئی ہوگی، وہ آئے گی۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں اس بڑی مصیبت کا ذکر ہے۔ 7ویں باب میں ہوائیں چھوڑے جانے کا ذکر ہے، اور پھر 14ویں باب میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس آخری پیغام میں جو کچھ کہا اس حیوان کی چھاپ لے وہ خدا کے غضب کی مے کے اس پیالے کو پیے گا۔ 2 ابواب مکاشفہ کی کتاب میں اس آخری غضب کے پیالے، جن میں در حقیقت 15 اور 16 باب سے پتہ چلتا ہے 7 غضب کے پیالے ہیں جن پر خدا کا غضب ختم ہو جائے گا، 7ویں کے ساتھ یسوع کی دوسری آمد ہوگی۔ سو مسیحوں کے لیے بلائے کے اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کسی کی تنقید منع کی گئی ہے، ہمیں کسی پر تنقید اور عیب جوئی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جانچو، دیکھو کہ تم میں مسیح ہے کہ نہیں۔ دوسرا کرنتھیوں میں لکھا ہے، 12ویں باب میں لکھا ہے اپنے آپ کو جانچو، دیکھو کہ تم میں مسیح ہے کہ نہیں، ورنہ تم، کسی کو پتا کیا لکھا ہے وہاں پر؟ اگر مسیح تم میں نہیں تو ورنہ تم نامقبول ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 12 باب میں لکھا ہو اپنے آپ کو جانچو، اگر مسیح تم میں نہیں تو تم نامقبول ہو۔ سو اس آدمی کا مسئلہ، اس نے پوشاک نہیں پہنی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان تمثیلوں پر دوبارہ غور کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نمبر 1، وہ پتھر جو آ کر پیس ڈالے گا سب کچھ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا متی کی انجیل کے 21ویں باب کی آخری تمثیل میں، یسوع مسیح نے کہا تھا جو کوئی اس پتھر پر گرے گا کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر یہ پتھر گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ تو مسیح پیس ڈالے گا جس پر وہ گرے گا، اور وہ پتھر جو آنے والا ہے خداوند یسوع مسیح، آپ کا اور میرا خداوند، اس دنیا کے پاس اتنا ہی وقت ہے جب تک کہ یسوع مسیح آ نہیں جاتا۔ انجیل کی منادی تبھی تک چلے گی اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے، لیکن یسوع مسیح کے آنے پر سب وقت ختم ہو جائے گا۔ اب وہ پتھر کی طرح آ رہا ہے، ایک سمجھدار عقل مند مسیح اس سے پہلے کہ مسیح اسے پیس دے وہ خود اس پر گر جائے گا۔ اور یہی بات زبور 2 میں لکھی ہوئی ہے، وہاں لکھا ہے بیٹا غضب میں آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ غضب میں آئے بیٹے کو چومو، وہاں لکھا ہے۔ سو بیٹے کو ایک پتھر کی طرح قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بلڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ بولیے کس پر بلڈ ہونے کی ضرورت ہے؟ کس پر؟ پتھر کون؟ تو جانچیے پتھر پر بلڈ ہو آپ کے نہیں۔ یاد ہے دو گروپ، ایک عقل مند ایک بیوقوف۔ لکھا ہے عقل مند نے اپنا گھر کس پہ بنایا؟ چٹان پر بنایا، اور بیوقوف نے کس پر بنایا؟ ریت پر بنایا۔ دونوں کے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن عقل مند کا گھر اور بیوقوف کا گھر فرق کیا؟ آندھی آئی، طوفان آیا، سیلاب، پانی چڑھا، اس گھر کو ٹکرے لگی۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، بائبل میں لکھا ہے اس بیوقوف کا گھر بالکل برباد ہو۔ متی کی انجیل کے 7ویں باب، ایک اور بات یاد کروا کے آج کے مضمون پر آتا ہوں۔ سب مسیح نہیں جا سکے کیونکہ اس بیوقوف کنواریوں کی مانت ہوں گی جو اضافی تیل لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس تمثیل میں یہ بیوقوف کنواریاں یہ وہ مسیح ہیں جو روایتی اور حادثاتی مسیح۔ اب یہ حادثاتی مسیح کیسے؟ وہ صرف ایکسیڈنٹلی کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تجرباتی مسیح نہیں ہیں۔
दो तरह के मसीही हैं। एक हादसाती जो सिर्फ मसीह घर में पैदा हुए हैं और सिर्फ किसी कलीसिया में है क्योंकि बाप दादा उधर है और वो भी उस कलीसिया का हिस्सा है। एक तजर्बाती जिन्होंने यीशु का तजर्बा कर रखा, और वो आदमी जिसके पास शादी की पोशाक नहीं थी। मैंने आपको बताया था रोमियो के 13वें बाब में लिखा है एक ही तरीका है, किसको वो पोशाक क्या है? खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। मेरे साथ बोलिए, क्या लिखा है वहां पर? खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो, वहां लिखा है। एक हकीकी मसीही वो जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पहना हुआ है। हम कहते हैं ना क्रिश्चियन इंग्लिश में वन हु हैज क्राइस्ट इनसाइड। हम कहते हैं मसीही जिसमें खुदावंद यीशु मसीह बसा हुआ है, उसके अंदर है। तो रियल टेस्ट ये है, क्या खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर है? कहते हैं ये दो अलग चीजें हैं, मसीह में होना और मसीही मजहब में होना, ये दो बातें हैं। बहुत से अहमद उस शख्स की तरह जो अपना घर रेत पर बना रहे हैं और उन बेवकूफ कुंवारियों की तरह मसीहत में है लेकिन मसीह में नहीं। 58 इयर्स मेरी एज है। 18 साल का था जब खुद दानिस्तन समझ के साथ यीशु के लिए फैसला किया, उसके पीछे चलने के लिए। जिंदगी उतार चढ़ाव है लेकिन खुदा के फजल से उस दिन जब पहली दफा मैंने बाइबल को अपने लिए पढ़ने के लिए खोला, वो दिन और आज का दिन, अभी भी मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाली है। बहुत कम हम इस पर गौर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? एक रोज खुदावंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आने वाला है। लोग इसके बारे में सोचना पसंद नहीं करते, इसके बारे में गौर करना पसंद नहीं करते। वो ये तो चाहते हैं कि यीशु मसीह आए, लेकिन वो इस पर गौर करना पसंद नहीं करते कि यीशु मसीह की आमद के करीब की जो बातें हैं वो क्या लिखी हुई हैं और मुझे क्या करने की जरूरत है। और जब उनको बताई जाती है तो उसके लिए तैयारी करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा आसमान के बादलों पर, 4 बाब में लिखा है, वो हवा में ठहर जाएगा। और मैंने आपको बताया था एक खुदा के खादिम ने कहा यीशु मसीह एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बन जाएगा वहां पर, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है। खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर से हर उस मसीही को खींच लेगा जिसके अंदर क्या है? यीशु मसीह है। ऊपर का मसीह नीचे के मसीही को अपने पास खींच लेगा। सवाल, जब यीशु मसीह आएगा क्या आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे? क्या आप तैयार हैं? मैं ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा। मैं 2 सवाल जब लोगों से पूछता हूं, कितने जाना चाहते हैं? सभी हाथ खड़े हो जाते हैं। जब मैं पूछता हूं कितने जाने के लिए तैयार हैं, फिर सब हाथ खड़े नहीं हो। तो क्या करना है तैयारी के लिए? बाइबल मुकद्दस में से मैंने आपको बताया था एक ही तरीका है यीशु को पहनने का, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। किसको याद है वो आयत? क्या है वो आयत जी? हाँ, वहां गलतियों की किताब के 3 बाब की 27वीं आयत में लिखा है। पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते, बस जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को पहन। एक ही तरीका है, इसके अलावा बाइबल में कोई और तरीका नहीं लिखा। मैंने आपको कल बताया था जिन लोगों ने बचपन का, वो कहते हैं उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने किसी ने उनको दिया है, उन्होंने नहीं लिया। बाइबल मुकद्दस में बपतिस्मा दिया नहीं जा सकता, बपतिस्मा लिया जा सकता है। तो अगर बचपन में आपने बपतिस्मा लिया तो आपने नहीं लिया, आपको तो पता भी नहीं था। बाइबल मुकद्दस में बपतिस्मा लेना खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये एक रूहानी कदम है, ईमान का कदम। और बाइबल मुकद्दस में बात होती है खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होने की। तो कल मैंने आपको बताया था 2 तरह के बंदों के लिए दुआ की, लोगों के लिए। नंबर 1 वो जिन्होंने बपतिस्मा लिया गहरे पानी का, मैंने उनके लिए खास दुआ की
کہ وہ خداوند یسوع مسیح میں شامل ہونے کو سچے طور پر محسوس کریں۔ اور پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا، اور میں نے دعا کی ان کے لیے کہ خداوند ان کو اس مقام تک لے کر آئے۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے کلام سننے کے بعد، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر ایک دفعہ سچائی کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کہ آپ کو پتہ ہے نجات کا کوئی اور طریقہ نہیں رہتا۔ سو آج شام جو سکٹ ہوا، جس کی آنکھوں پر پٹی، وہ ہم سب مسیحی، لیکن رضا بتا رہی تھی ایک ہی چیز ہمیں دی گئی ہے سننے کے لیے۔ ایک ہی چیز ہمیں سننے کے لیے دی گئی ہے، سنتے ہم اس کے ذریعے سے، لیکن کس کو سنتے ہیں؟ آج شام اس پر بات کریں۔ رستے میں، مسیحی رستے میں رکاوٹیں ہیں، الجھنے ہیں، بھول بھلیاں ہیں، بھنور ہیں، مشکلات ہیں۔ کاش مسیحی سفر کٹھن نہ ہو تو بہت اچھا، کاش وہ دروازہ تنگ نہ ہو تو بہت اچھا، لیکن ٹیڑھے میڑے نشیبی راستے ہیں، فریبی راستے ہیں، دھوکے ہیں، اور اٹریکشنز ہیں جو اپنی طرف کھینچتی ہیں، توجہ کو ہٹاتی ہیں۔ اور یہ دور سب سے مشکل دور ہے۔ ایک بہن مجھے کہنے لگی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ دیکھو میرے بیٹے کو یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، فلانا۔ ہاں، بیٹیوں اور بیٹوں، ٹف ٹائم۔ یہ 1000 مشنری موومنٹ صرف کسی طرح سے نوجوانوں کو مسیح کے پاس چرچ میں رکھنے کا طریقہ، ورنہ کھو رہے ہیں ہم اپنے نوجوان۔ پاکستان میں بیٹیاں کافی حد تک خداوند کو ان کے لیے جیتا جا سکتا ہے، وہ چرچ میں آتی ہیں۔ ہمیں زیادہ بڑی مشکل نوجوان بیٹوں کے ساتھ ہے، کسی طرح سے ان کو رکھنے کے لیے۔ تو اس بہن کو سے بات چیت کرتے ہوئے ایسا لگا کہ اس کا بیٹا بس ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ میں نے خیر اس کو تسلی دی، میں نے کہا آپ دعا کیجئے، لیکن اس کے چھوٹے بچوں کے لیے میں نے کہا اب اس پر دھیان دیں گے، ان چھوٹے بچوں پر۔ وہ جو اگلا ٹائم آ رہا ہے وہ بچوں کے لیے پچھلی پشت سے زیادہ خطرناک آ رہا ہے۔ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ مشکل وقت آ رہا ہے، الجھنیں آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے، یہ کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ اگر ہم ایماندار ہیں، ہم اگر بائبل مقدس کے ان حوالوں کو پڑھتے ہیں جن میں آخرت کے بارے میں ذکر ہے، تو ہمیں پتہ ہوگا اور ہم ذہنی طور پر تیار ہوں گے۔ مشکل تو یہ ہے لوگ ان کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ذہن کئی اور چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سو وہ لڑکی جس کی آنکھیں بندی تھیں اور وہ دوسری لڑکی جو بتانے والی تھی، بہت ضروری تھا کہ وہ اس کی آواز کو سنتی۔ ارد گرد کوئی اور ہیں، اگر وہ اس کی آواز کو سن کر پھریں گے تو وہ گر سکتے ہیں، وہ رہ سکتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا میں نے کہا تھا اس کو اور اس نے میری بات مانی، کیونکہ اس کو لگا میں اس کو صحیح بتا سکتا ہوں، اس کو لگا کہ میں اس کو صحیح بتا سکتا ہوں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو فریب اور دھوکہ اس آخری وقت میں کہیں سے بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ اور بائبل نے اس کو بتایا ہے۔ آئیے جلدی سے ان باتوں پر ذرا غور کریں، اور آخری وقت میں جو چیزیں ہمیں ٹھوکر کھلا سکتی ہیں، جو چیزیں ہمیں سست کر سکتی ہیں، ہماری توجہ کو ہٹا سکتی ہے، ہمیں الجھا سکتی ہیں، ہمیں گرا سکتی ہیں، ایسا کہ ہم رہ جائیں اور نہ پہنچ سکے، آئیے ذرا اس